الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے اس آدمی کے بارے میں سنا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے بچا کر۔ اور آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے، حدیث نمبر 30، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خطاؤں کو، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اسی کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ اور حدیث کے راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور اسی طرح جامع الترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف آخر اہل النار خروجا من النار وآخر اہل الجنہ وآخر اہل الجنۃ دخولا الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یؤتی برجل فیقول سلوا عن صغار ذنوبہ واخبؤوا کبارہا۔ ایک آدمی کو اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے سلوا عن صغار ذنوبہ، اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھو، واخبؤوا عن کبارہا، بڑے بڑے گناہوں کو چھپا کے رکھو۔ میجر سنس جو ہوتے ہیں، کہا کہ اس کو بولو نہیں، صرف چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بولو۔ فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا۔ فرشتے اس کا رجسٹر نکالیں گے، کہیں گے فلاں دن، فلاں ڈیٹ، فلاں ٹائم تم نے یہ سن کیے تھے، یہ گناہ کیے تھے، یہ پاپ کیے تھے۔ فرشتے سارے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بتائیں گے اسے، عملت کذا وکذا، فلاں فلاں دن، فلاں ڈیٹ میں۔ تو کہتے ہیں قال فیقال لہ، اب وہ ڈرے گا جب دیکھے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مجھے بتائے جا رہے ہیں، تو اندر سے اسے ڈر شروع ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، جتنے گناہ تیرے ہوئے ہیں اس ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک نیکی، چھوٹے چھوٹے گناہ جتنے بھی ہوئے ہیں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو اب وہ بندہ دل میں سوچے گا تو یہ تو چھوٹے گناہوں کا معاملہ ہے، میرے اور بھی بڑے بڑے ہیں پاپ، اب اس پر پتہ نہیں کتنا اجر ملے گا۔ اس کی مایوسی امید میں بدل جائے گی، خوشی میں بدل جائے گی۔ وہ اللہ سے کہے گا یا رب، اے میرے پروردگار، لقد عملت اشیاء ما اراہا ہاہنا، اے اللہ میں نے اور بھی بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، میجر سنس میں رہے، لیکن یہاں نہیں ہے، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، صرف چھوٹے چھوٹے بول رہے ہیں۔ تو وہ اس امید میں بولے گا کہ اب چھوٹے گناہوں کو اگر اتنی نیکیاں ملتی ہیں تو بڑے بڑے گناہوں کے پتہ نہیں کتنی نیکیاں ملیں گی۔ تو کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَضْحَكْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑیں نظر آئیں، یعنی بہت زیادہ ہنسے کہ بندہ تھوڑی دیر میں کیسے کیسے بدل جاتا ہے۔ ابھی تو وہ ڈر رہا تھا کہ چھوٹے گناہوں پہ اللہ پکڑ نہ لیں، لیکن جب نیکیاں دینا شروع کی تو بڑے بڑے پاپ کا حوالہ دینے لگا کہ میرے نامہ اعمال میں اور بھی بڑے بڑے پاپ ہیں، اس کا بھی کیا ہوگا، اس کا بھی ریوارڈ مجھے اتنا بڑا بڑا ملے گا۔ تو ایک اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں پر کتنی شفقت ہوتی ہے، مہربانیاں ہوتی ہیں۔
اور بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے گناہ بھی آدمی کرتا ہے، اگر وہ توبہ کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بخش دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ شہداء کے مرتبے اور مقام کے تعلق سے حدیثیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت کے مکینوں میں سے بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔